اسلام میں جانور قربان کرنا صرف بقرہ عید میں اور عقیقے میں اور حج میں دم کے موقع پر عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور حلال کرنا گوشت کے لیے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی عبادت نہیں ہے. نہ یہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں, اس سے بکرا ٹل گیا بیچارہ. تو پھر بقرہ عید کا کیا مقصد ہوا بھائی؟ دیکھو فقہا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور یہ قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے. آپ نے قربانی کا جانور باندھا ہوا تھا, 3 دن تک ذبح نہیں کیا, تیسرے دن کا سورج غروب ہو گیا, اب قربانی کا آپشن ختم. ہم نے پورے سال صدقے کے بکروں کے آپشن رکھے ہوئے. یہ جہالت ہے بھائی, کیونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی عبادت ہے, تو اس میں انسان ایڈیشن کرتا ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ صدقہ کرو, پیسے دو. اور جن بکروں کو پنجروں میں قید کیا ہوا ہے نا صدقے کے بکروں کے نام پہ, خدا کی قسم ان بکروں پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے. تو کوئی کالی مرغی, کوئی کالا بکرا, کوئی سفید بکرا, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. غریب کو راشن دے دو, پیسے دے دو. گوشت کھلانا ہے تو دکان سے خرید کے گوشت دے دو, بکروں کو بھیٹ مت چڑھاؤ. تو زکوٰۃ ہے اسلام میں. تو پھر اسلام میں روزہ ہے, کتنی خوبصورت عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اسلام نے روزہ پتہ ہے کیوں مشروع کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو کم کھانا پسند ہے. محرم کی دیگیں, ربیع الاول کے حلوے, شب برات کے حلوے, لڈو, مٹھائیاں, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہر وہ چیز جو موٹاپا لائے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی نے موٹاپے کو سخت ناپسند کیا ہے. ناپسند نہیں بلکہ سخت. ایک تو نیچرل قدرت کی طرف سے, وہ ایک الگ بات ہے. وہ موٹاپا جو کھا کھا کے ہو. ہم نے ظلم یہ کیا, ایک تو کھایا بھی اور اس پہ مذہب کا لیبل بھی لگا دیا. ابے یہ تو شریعت کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کھاؤ یار, جائیدادیں کھا جاؤ آپ, لیکن شریعت کا لیبل تو نہیں لگاؤ نا. ہم مٹھائیاں پھوڑ پھاڑ کے موٹے ہوتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے. کھانے کے بعد میٹھا کھا رہے ہیں, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے, بھوکا رہنا سنت ہے. نبی نے دنیا کی صرف ایک چیز کثرت سے رکھی ہے, بیویاں, بس. اس کے علاوہ آپ دنیا کی نعمتوں کی طرف بولو نہیں گئے. کھانے میں انتہائی قناعت, بستر آپ کا سادہ, زمین پہ کھجور کی چھال, نہ کوئی بنگلہ بنایا, نہ کوئی لگژری لائف تھی آپ کی. کپڑے بھی آپ کے سادہ سے, اکثر پیوند لگے ہوتے اس پہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی نے دنیا کی چیزوں میں صرف ایک چیز رکھی ہے, کیا ہے؟ کثرت نکاح. اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے, کیونکہ اس کا دیکھنے میں دنیا لگتی ہے, حقیقت میں کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. اس میں عورتوں کو عزت ملتی ہے, گھر ملتا ہے. اور ہم اس میں کنجوس, ایک نمبر کے کیا ہیں؟ کنجوس. اس میں دوسری پہ کروڑ پتی آدمی کی بھی جان نکلتی ہے, اور باقی سب کچھ کھا جاؤ, یہ بھی کھا جاؤ, وہ بھی کھا جاؤ. افطاری پہ دسترخوان پناہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی کھائے گا کیا, بس کر. ہمارا تو بھائی یہ والا مذہب بن چکا ہے. مسلمان ہر وقت کھا رہا ہے, شب برات کے حلوے الگ کھا رہا ہے, تیجے الگ, میت کے 40ویں الگ, نیاز الگ. نبی نے فرمایا بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے. یعنی اللہ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ بھرا ہوا برا لگتا ہے. حرام نہیں ہے زیادہ کھانا, کھا لیں آپ, ترغیب نہیں ہے اس کی, ترغیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. اسلام میں چند کھانے سنت ہیں. ایک بقرہ عید کا کھانا, ایک ولیمے کا کھانا, ایک عقیقے کا کھانا. تینوں گوشت ہیں, میٹھا اس میں بھی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تینوں کیا ہیں؟ بقرہ عید میں روزہ حرام, 4 دن روزہ حرام ہوتا ہے, 3 دن بقرہ عید کے, چوتھا دن بھی حرام. کیوں حرام ہے؟ تاکہ کھا سکو. یہ 4 دن میں کھانا سنت ہے. لیکن یہاں بھی لڈو نہیں ہے, گوشت, گوشت کھلایا جا رہا ہے ہمیں. بچہ پیدا ہو گیا, 10واں بھی ہوا ہے, تو فیملی پلاننگ والے تو تباہی میں چاہتے ہیں کہ ہائے ہائے برباد ہو گیا. جتنے فلاسفر آئیں گے بڑے بڑے آپ کے جو آج کل افلاطون آ رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ یہ غربت میں اضافہ ہو گیا, ایک اور بچہ آ گیا, 10 بچے ہو گئے. لیکن اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے پہلے بچے پہ بھی عقیقہ, 10ویں پہ بھی کیا ہے. اگر 2 ہی بچے اچھے ہوتے تو اللہ تیسرے پہ عقیقے کا حکم نہ دیتا. اللہ کہتے ہیں پینلٹی لگے گی, سارا تو تمہارے بچے کھا جائیں گے. رزق تو بہت محدود ہے اس زمین پہ, میں نے تھوڑا سا پیدا کیا ہے, میں نے تو بہت تھوڑا سا پیدا کیا ہے. تمہارے پاس اسپیس بھی نہیں ہے, تمہارے پاس ذخائر بھی نہیں ہے, بچے پیدا ہوں گے بھوکے مریں گے. تو لہذا سب سے زیادہ غصہ اللہ کو آنا چاہیے تھا. لیکن اللہ کہتا ہے تیسرا پیدا ہو رہا ہے تو بھی, اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکے میں شاید 2 اس لیے ہوں کہ وہ کھائے گا بھی اور کما کے کھلائے گا بھی. اسلام میں کھلانا کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ. عورت کے ذمہ صرف کھانا ہے. اسلام کہتا ہے مرد کے ڈبل ذمہ داری, کھائے گا بھی مرد, کھلائے گا بھی ہے. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان کے دوست بن گئے ہم لوگ. تو قدرت نے جن کو نیچرلی, جن کا وزن زیادہ ہے, بہت سارے صحابہ میں بھاری جسم والے بھی تھے, کم کھاتے تھے لیکن جسم بھاری تھا, وہ تو قدرت کی طرف سے عیب کی بات نہیں ہے. وہ موٹاپا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے جو کھا کھا کے آیا ہو. تو رمضان ہمیں کم کھانے کی عادت ڈالتا ہے. تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اگر جس کا وزن 70 کلو تھا تو رمضان کے بعد وہ کم ہونے کے بجائے 170 کلو کا ہو جاتا ہے. اس میں صرف 100 کلو کا
100 کلو کا اضافہ ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا. کنٹرولنگ پاور بڑھاؤ رمضان میں, گناہ سے بچنے کی طاقت بھی بڑھے اور کھانے پہ کنٹرول کی طاقت بھی بڑھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.